گھر میں داخل ہوا، میری بیوی نے کہا اکرما میرے قریب نہیں آنا، میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ انت کافر وانا مسلمۃ۔ تیرے جانے کے بعد میں محمد کے کلمہ پڑھ چکی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، لات منات عزا کا پجاری ہے، اور میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں نے بیوی سے کہا اور بیوی میں بھی یہی جذبہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرے جذبے کو نہیں مانتی جب تک تیرے جذبے کی تصدیق میرے محمد مصطفیٰ نہیں کرے گا۔ یہ میری بیوی ہے جو مجھے لے کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا نہیں آتی۔ یہ طوطے کی طرح آپ نے رٹ لیا، جسے رٹا دیا جاتا ہے، چوری کھائے گا، حلوہ کھائے گا، طوطا کہتا ہے جی ہاں چوری کھاؤں گا، حلوہ کھاؤں گا، اگر اس کے سامنے بھی اس حلوے کی پلیٹ رکھ دی جائے، طوطے کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، حلوہ رٹا ہوا ہے، حلوے کو جانتا نہیں۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے رٹ لیا۔ کچھ بھلکڑوں نے اپنے کندھوں پر بستر رکھ کر بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر کلمے کی پہچان کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ خود ان کو پتہ نہیں کہ کلمہ ہے کیا، کلمے کا معنی کیا ہے۔ اگر کلمے کا معنی جانتے ہوتے، کبھی شرک کے اڈو میں کھڑے ہو کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر پھر کلمہ کی تعلیم نہ دیتے۔ کلمہ تو نفی کرتا ہے، پہلے اپنے عمل کے ذریعے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تردید کی، اس عمل کے بعد پھر اس کی دعوت پیش کی۔ یہ پہچان نہیں ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا۔ جس نے تدبر کیا، غور کیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ لہذا اگر ہمارے ملک کے حکمران اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تنفیذ میں مخلص ہیں تو پہلے اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اس کی معرفت پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لیں، معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ اس کی معرفت کے لیے، اس کی فہم کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے آپ کو ان مدارس کا رخ کرنا ہوگا، جن مدارس کے حوالے سے آپ کے کان میں پھونک مار کر یہ کہہ دیا گیا ہے یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ نہیں، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، یہ صحیح معنی آستانے ہیں۔ ان آستانوں میں آنا ہوگا، ان آستانوں میں بیٹھے ہوئے درویشوں کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر پہلے کلمہ کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہمارے ملک میں موجود جتنی سیاسی جماعتیں یا تنظیمیں ہیں، کوئی تنظیم یا جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تنفیذ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک کو موقع مل چکا، ہر ایک اقتدار کا منہ دیکھ چکا ہے۔ کچھ کو تو کلمہ کا پتہ نہیں تھا، کچھ ایسے بھی اقتدار میں آئے جو نسلن بعد نسلن ان مدارس کی روٹیاں کھا کھا کے پلے، لیکن جو ہی اقتدار میں آئے ان کی آنکھوں پہ مادیت کی یلغار نے ایسا پردہ ڈالا کہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح گھومتے اور گھومتے رہے۔ جب اقتدار چلا گیا تو پھر حزب اختلاف کے قید بن کر بیٹھ گئے۔ اس کلمہ کو سمجھنا ہوگا، اس کی معرفت ضروری ہے۔ فتح مکہ کا یہ بلیغ خطبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے، ایسا بلیغ مرکزی جامع خطبہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھا کر دیکھا آسمان کی طرف، اندازہ ہو گیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فَأَمَرَ بِلَالًا أَن يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا سیدنا بلال کو۔ کون بلال؟ جو آج سے چند دن پہلے اسی مکہ میں تھے، مکہ کے اندر آگ کے انگاروں پر جسے لٹا دیا جاتا تھا، جس کے پاؤں گلے میں رسیاں ڈال کر
اوباش لڑکوں کے ذریعے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، آج اس بلال کو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پہ ایک چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہا جاؤ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ظہر کی اذان دو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان شروع کی، کچھ کافر تو بھاگ چکے تھے، ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ چند روسا صنادید جو صفات پہاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھے آپس میں مشاورت کے لیے سوچ رہے ہیں کیا کریں، لڑکے مریں، بھاگ جائیں یا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جو ہی سیدنا بلال کی اذان کی آواز آئی، چیخ نکلی، اپنے مرے ہوئے کو یاد کرتے ہیں، لقد اکرم اللہ سعیدا اذ قبضہ قبل ان یری ھذا الاسود علی ظہر الکعبۃ۔ کبھی سعید کو یاد کرتے ہیں، کبھی ابو جہل کو یاد کرتے ہیں، کبھی امیہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ابو لہب کو یاد کرتے ہیں جو پہلے مر گئے تھے۔ یہ خوش نصیب تھا، یہ خوش نصیب تھا جو اس کالے حبشی کو بیت اللہ کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ حضرات، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ غور کریں، ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر، پھر بحیثیت مسلمان کے آپ اپنے عقیدے پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں کہ آپ کی کیا ذمہ داری تھی اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم نے چیخ چیخ کر اللہ سے یہی کہا، اے اللہ فرعون کی غلامی میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اگر آزاد ہو گئے پھر دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو، اس کی قوم کو غرق کرتا ہوں، یہ محلات، یہ باغات، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ دفاتر آج تمہیں دیتا ہوں، لننظرکم کیف تعملون، اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ پہلے تم غلام تھے، اب تو آزاد ہو، اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ بنی اسرائیل نے آزاد ہو کر کیا کیا؟ سامری نے ایک بچڑا اللہ کے مقابلے میں الہ کی شکل میں کھڑا کر دیا، یہ تمہارا الہ ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا معبود ہے۔ حضرات، آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ایک مشکل کشا کھڑا کیا۔ اللہ نے کہا فاقتلوا انفسکم، اور ظالموں، آزادی کی درخواستیں کرنے والوں، آزادی کی امیدیں کرنے والوں، آزاد ہو کر شرک میں اپنے آپ کو پھنسا دینے والے، غیر کر دینے والے، شرک کی دلدل میں چلے جانے والوں، سنو، اب تمہاری سزا قیامت کے دن جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ دنیا میں یہ ہے فاقتلوا انفسکم، اب تمہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تمہاری تباہی کے لیے اب یہودی نہیں آئیں گے، عیسائی نہیں آئیں گے، مجوسی نہیں آئیں گے، تم آپس میں لڑتے رہو گے اور مرتے رہو گے۔ ہم نے آزاد ہونے کے بعد ایک بچڑا نہیں، دو نہیں، ملک کے کونے کونے میں، ہر سیکٹر میں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے کھڑے کر دیے، سزا دی۔ آج قتل و غارت جتنا اس ملک میں ہے شاید دنیا کسی کونے میں ہوگا۔ سمجھیے، غور کیجئے، یہ ایک عظیم نعمت تھی جو اللہ نے دی، اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے تھی؟ حکمرانوں کی، ہماری، اور ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، نظر ثانی کرنی ہے، اپنا استحصال کرنا ہے، اپنا عاجز کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر الحمد للہ رب العالمین۔